آج 10 محرم الحرام ہے، امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ ہم آج کے دن کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کو کس طریقے سے یہ تاریخی اور عظیم واقعہ تبدیل کر سکتا ہے؟ بہت سے پیغامات ہیں جن کے اوپر ہم توجہ دے سکتے ہیں، لیکن آج کے دن چند ایک پیغامات بالخصوص ہیں جن سے ہماری موجودہ زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں، اور ہم روزانہ جس تشویش کا شکار ہو سکتے ہیں اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آج کے دن کا پیغام بنیادی طور پر صبر کا پیغام ہے۔ جب آپ کے سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوں تو کیا آپ ان پہاڑوں سے مروب ہو جائیں گے، ان کو دیکھ کر پسپا ہو جائیں گے، یا آپ صبر کریں گے کہ کسی نہ کسی دن یہ مسائل ختم ہو جائیں گے؟ تو جو لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کا حوالہ ان کے بارے میں کچھ اچھی تحریر نہیں چھوڑتا، اور جو صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں نامساعد حالات کے اندر، وہ اس قسم کی عظمتیں پاتے ہیں جس طرح امام عالی مقام اور ان کے رفقائے مقدس نے پائی۔ تو صبر مصیبت کے اندر کرنے کا جو پیغام ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے آج کل کے حالات کے پیش نظر، جن کا تعلق بھلے کرونا سے ہو یا معاشی مسائل سے ہو یا ذہنی کوفت سے ہو۔ تو اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی کا دھارا آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ دوسرا پیغام تکبر کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ تکبر صرف طاقت کے ذریعے ہی اس کا اظہار نہیں ہوتا، تکبر کا اظہار رویوں سے ہوتا ہے، تکبر کا اظہار اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے وسیع لوگوں کے سلسلے کو چھوٹا گردانے سے ہوتا ہے، تکبر کا اظہار دولت اور ثروت کی غیر منصفانہ تقسیم سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد تکبر کا جالا پھیلا ہوا ہے، اس تکبر کے خلاف آپ نے ڈٹ جانا ہے، اس تکبر سے آپ نے ہار نہیں ماننی۔ جو یزیدیت ہے وہ تکبر کی معراج ہے۔ جب اس تکبر کی معراج کو شکست فاش دی جاتی ہے تو پیغام بڑا واضح ہے کہ تکبر آپ کے سامنے اپنے تمام تر تنتنے کے ساتھ، تمام تر غرور کے ساتھ، تمام تر طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس نظام کے اوپر انحصار کر رہا ہوگا جس کے ذریعے اس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے تکبر کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالنے، تکبر کے خلاف آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ مزاحمت کا پیغام بھی ہے، اور مزاحمت صرف عسکری مزاحمت نہیں ہے، مزاحمت تقوی کی بھی ہے، مزاحمت مستقل مزاجی کی بھی ہے، مزاحمت آپ قربانی کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مزاحمت ذہنی مزاحمت ہے۔ اگر عسکری مزاحمت ماند پڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ نے ذہنی مزاحمت کا رستہ نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا، ظلم کے خلاف، تکبر کے خلاف، جبر کے خلاف، اپنے حقوق کو تاراج ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور خاموشی اختیار کرنے کی ادا اگر آپ نے نہیں اپنائی، تو آپ نے پھر 10 محرم الحرام کا پیغام نہیں سمجھا۔ مزاحمت آپ نے نہیں چھوڑنی، اور مزاحمت کے کئی درجے ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن جہاں پر بھی آپ کو برائی اور اچھائی کے درمیان لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئے، اور اچھائی اگر آپ کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرتی ہوئی نظر آئے، تو ساتھ آپ نے مزاحمتی ساتھ جو ہے آپ نے اچھائی کا دینا ہے۔ برائی کی حتمی شکست جو ہے وہ یزیدیت کی قسمت ہے۔ یہ پیغام ہے آج کے دن کا۔ استقامت کے بغیر مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ مستقل مزاجی اگر آپ نے نہیں اپنائی، اور اگر آپ نے کسی ایک واقعے کے اوپر کسی خاص رد عمل کا اظہار کر کے سمجھا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، تو وہ مزاحمت نہیں ہے، وہ وقتی رد عمل ہے۔ تو اگر آپ نے استقامت کا دامن چھوڑ دیا، استقامت کا رستہ چھوڑ دیا، تو پھر آپ مزاحمت نہیں کر سکتے۔ مزاحمت اور استقامت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جس طریقے سے قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے استقامت کے ذریعے اپنا رستہ قائم رکھا، بھوک پیاس اور ظلم کے خلاف وہ ڈٹے رہے اور امام عالی مقام کا ساتھ نہ چھوڑا، یہ استقامت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو استقامت اور مزاحمت کچولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور مزاحمت استقامت کے بغیر تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے، آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مزاحمت کر کے اور استقامت کا اظہار کر کے آپ معتبر ہو سکتے ہیں، ان کو یہ ذہن سے خیال نکال دینا چاہیے۔ استقامت اور مزاحمت ایک دائمی ضرورت ہے انسان کو
اپنا اصل پانے کے لیے. اگر آپ نے اس اصل کو پانا ہے تو پھر قربانی بھی آپ کو دینی پڑے گی, جان کی قربانی دینی پڑے گی, مال کی قربانی دینی پڑے گی. اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت کی رعونیت ہے اس کی طرف سے چمکتی ہوئی جو تلواریں آپ کی طرف آتی ہیں اس کو سہنے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو قربانی آپ نے دینی ہے, وہ خون کی بھی قربانی ہے, وہ مال کی بھی قربانی ہے, وہ بچوں کی قربانی ہے. تو قربانی کے بغیر نہ کوئی مزاحمت چل سکتی ہے اور نہ ہی مزاحمت مستقل مزاجی کے بغیر چل سکتی ہے. تو مستقل مزاجی سے آپ مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کا نتیجہ قربانی کی صورت میں نکلتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے بغیر آپ زندگی کے اندر کچھ پا نہیں سکتے. اور تاریخ کے فیصلے کا انتظار بھی آپ کو کرنا ہے. یہ ایک طویل جدوجہد بھی ہو سکتی ہے, فوری نتیجہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. تاریخ اپنا پہیہ اپنے وقت کے مطابق گھماتی ہے, وہ آپ کے اور میرے کیلنڈر کے مطابق نہیں چلتی. لیکن جب تاریخ فیصلہ صادر کرتی ہے تو حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ اور میں یا وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مزاحمت ضروری ہے اچھائی کے حق میں, ان کو تاریخ کے فیصلے کا بھی انتظار کرنا چاہیے. وقتی دھچکوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ آپ تاریخ کے دائیں ہاتھ پر ہیں اور یزیدیت تاریخ کے بائیں ہاتھ پہ ہے, یعنی غلط راستے کے اوپر ہے. جب آپ نے یہ جان لیا تو پھر تاریخ کے فیصلے کا انتظار کریں. تاریخ کا فیصلہ جب آتا ہے تو وہ بڑا کڑا فیصلہ ہوتا ہے. راہ راست سے نہ ہٹنے کا پیغام. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کمپرومائز کر دیں, لچک دکھا لیں, یو ٹرن کر لیں, معاملات کو سدھار لیں, طے کر لیں. لیکن اور زندگی میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے بسا اوقات. لیکن جب لڑائی حتمی اصولوں کی ہو تو پھر آپ کو مسلسل راہ راست پر ہی ٹکنا پڑتا ہے. راہ راست سے ٹیکٹیکلی اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو اس کو ہم کمپرومائز کہتے ہیں, اور بسا اوقات راستہ چھوڑنے والے بھٹک جاتے ہیں. تو راہ راست سے ہٹنا بھی نہیں ہے, ورنہ تاریخ کا فیصلہ آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اکثریت سے مروب نہ ہونے کا پیغام بھی ہے. بسا اوقات نمبرز جو ہیں, طاقت کے نمبرز ہیں, دولت کے نمبر ہیں, نظام پر قبضے کے نمبر ہیں, وہ آپ کو تھکا دیتے ہیں. تھکنا نہیں ہے اس سے. اکثریت کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے. اگر اکثریت اصول پر کھڑی ہے تو پھر وہ اکثریت ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑی ہوتی, وہ اصولی اکثریت ہونے کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے. اور اگر اکثریت جھوٹ پر کھڑی ہے تو وہ کچی زمین پر کھڑی ہے اور اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس جائیں گے. اقلیت بھلے ایک ہو یا دو ہوں یا 10 ہوں, اکثریت کے خلاف ڈٹی ہوئی آپ کو بہت چھوٹی لگے گی, لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے. اقلیت اگر اصول پر کھڑی ہے تو اکثریت پر ہمیشہ حاوی ہوگی. تاریخ کا فیصلہ یہی ہے. تو ہم نے اکثریت سے مروب نہیں ہونا اور اس بات پر پریشان نہیں ہونا کہ ہم اقلیت میں ہیں. اصول کی جنگ ہے اگر, تو اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اکثریت اور اقلیت کی بحث جو ہے وہ بے معنی ہے. اور سب سے آخر میں عملیت کا پیغام. امام عالی مقام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واکڈ دا ٹاک, یعنی جو انہوں نے بات کی اس بات کے اوپر ڈٹنے کے بعد اس بات کے اوپر عملی جامہ بھی پہنا ہے. باتیں کرنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کو نئے نئے خواب دکھاتے ہیں, خود ان کی عملی زندگی کسی اور سمت میں جا رہی ہوتی ہے, جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں کسی اور سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عظمتیں ہیں شہادت کی, وہ آپ کو ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں جب الفاظ اور اعمال یکجا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے زندگی کے اندر جو اصول اپنائے ہیں ان کو عملی طور پر اپنے اوپر اور ارد گرد لاگو نہیں کیا تو پھر آپ ان درجات کو نہیں سمجھ سکتے جو 10 محرم کے شہداء نے حاصل کیے ہیں.